بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. محترم سامعین، یہ سبق نمبر 129 ہے، آیت نمبر 102۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: اور ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر پیروی کی اس چیز کی جس کو شیطان پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے زمانے میں، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، بلکہ شیاطین کفر کرتے تھے، یعنی لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان لوگوں نے پیروی کی اس جادو کی جو اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو کوئی بات بھی جادو کی، یہاں تک کہ وہ بطور نصیحت کہتے تھے کہ ہم تو آزمائش ہے تمہارے لیے، لہذا جادو سیکھ کر کافر نہ بننا۔ یہ آپ علیہ السلام کی رسالت پر دوسرا شبہ اور اعتراض ہے۔ پہلا شبہ جو تھا رسالت کے متعلق کہ ہم آپ کی بات اس لیے نہیں مانتے، آپ پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ آپ کے پاس جبریل آتا ہے اور یہ ہمارا دشمن ہے۔ تو اس کا جواب دیا تھا کہ جبریل تو باذن اللہ ہے، اللہ کے حکم سے آتا ہے، اور کتاب بھی مصدق اور ہدایت اور بشرا لے کر آیا ہے، تو ان کا کیا قصور؟ نمبر 2، جبریل سے دشمنی کرنا یہ تو کفر ہے، اور نمبر 3 یہ ہے کہ جبریل سے دشمنی کرنا یہ آیات بینات کا انکار ہے، اور یہ فسق کامل ہے جو کہ کفر ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے 4 کہ یہ تو نقض العہد ہے، جو اللہ سے وعدہ کیا کہ آخری نبی پر ایمان لائیں گے تو یہ اس وعدے کو توڑنا ہے۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ تم نے اس کی وجہ سے، اس دشمنی کی وجہ سے اپنی کتاب تورات کو بھی پس پش ڈال دیا اور اللہ کی کتاب قرآن کو بھی چھوڑ دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، ان باتوں کے پیچھے چلے گئے جو غلط علم اور سحر اور جادو اور غلط چیزوں کے پیچھے پڑ گئے۔ تو یہاں تیسرے اس آیت جو آیت ہے 102، اس کے اندر 2 شبہوں کا جواب ہے۔ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کا مسئلہ، اور دوسرا سحر کا مسئلہ جو بابل شہر میں 2 فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت نامی فرشتے تھے، ان پر اتارا گیا تھا، اس بارے میں شبہ ہے۔ اعتراض اور شبہ یوں ہے کہ نبی علیہ السلام چونکہ قرآن کے اندر حضرت انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور اس تذکرے کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، حضرت سلیمان کے معجزات کا، ان کی نبوت کا، ان کی بادشاہی کا، ہوا ان کے مسخر، جنات مسخر، اور ان کا جو ہوا ہے وہ تخت جو ہے وہ ہواؤں پہ سفر کرتا۔ تو اس بات کا جب تذکرہ کرتے تھے تو یہود کہتے تھے کہ سلیمان تو جادوگر ہے، الیعوذ باللہ، اور یہ پیغمبر جادوگر کو انبیاء میں ذکر کرتا ہے اور اس کی تائید کرتا ہے، تو ساحر کی اور جادوگر کی تائید کرنے والا نبی نہیں ہو سکتا، لہذا یہ پیغمبر رسول نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ وما کفر سلیمان نے تو کفر نہیں کیا، اصل میں سلیمان نے جادو نہیں کیا علیہ السلام، لیکن کفر عام ذکر کیا، کیونکہ جادو جو ہے اس کی بہت ساری اقسام جو ہے وہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، تو نفی عام کر کے مراد نفی خاص ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، یعنی کفر نہیں کیا، بلکہ ولکن الشیاطین کفروا، یہ کفر تو شیطان کرتے تھے، اور یہود نے حضرت سلیمان کو ویسے ہی بدنام کیا ہے۔ وہ نبی برحق اور سچے نبی تھے، بلکہ جادو کے خلاف تھے، بلکہ جادو کو انہوں نے ضبط کیا اور بند کیا، اپنے ملک میں پابندی لگائی تھی۔ یہ شبہ کا ایک انداز ہے۔ دوسرا انداز یہ ہے کہ یہ پیغمبر جو ہے، جادو جو ہے یہ منزل من اللہ ہے،
اور جادو صحیح چیز ہے، اور یہ پیغمبر جادو کو ناجائز بتاتا ہے۔ اور جادو جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام جو ہے نا ان پر نازل تھا، اس کے زمانے میں بھی یہ جادو چلتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی جادو سے چلی ہے، تو یہ کیسا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کہتا ہے کہ جادو کفر ہے، اور ماقبل آیت میں ذکر ہے کہ جادو جو ہے نا کفر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے نہ جادو سکھایا ہے، اور باقاعدہ جادو کفر ہے، یعنی گویا کہ یہود کے ہاں جادو ایک صحیح چیز تھی، تو پیغمبر علیہ السلام جادو کو تو غلط بتاتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان کا تذکرہ کیا تو انہوں نے دلیل پکڑ لی اس بات سے کہ سلیمان تو جادوگر تھے، لہذا جادو تو صحیح ہے، آپ سلیمان کی تائید کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو صحیح چیز ہے، اور کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جادو کفر ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے نہ جادو کیا ہے نہ جادو سکھایا ہے، بلکہ شیاطین جو ہے شیاطین الانس والجن، جنات میں انسانوں میں جو شیاطین تھے وہ یہ کام کرتے تھے۔ بات اس طرح ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا چرچا تھا اور جادو پھیلا ہوا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جادوگر استاذوں کو، پیروں کو پکڑ کر گرفتار کیا، وآخرین مقرنین فی الاسفاد، ہتھکڑیوں میں اور زنجیروں میں باندھ کر ان کی کتابیں ضبط کی، اور سب کو ضبط کر کے اپنے تخت اور کرسی کے نیچے اس سب کو دفن کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ابلیس کھڑا ہو گیا اور اس نے آ کر تقریر کی اور کہا کہ یا ایھا الناس انما ما کان سلیمان نبیا، سلیمان پیغمبر نہیں تھا، ولکن کان ساحرا، وہ جادوگر تھا، اور اس کی حکومت جو ہے یہ جادو پر چلتی تھی۔ فالتمسوا سحرہ تحت عرشہ وکرسیہ، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو جادو جا کر اس کے عرش اور کرسی کے نیچے تلاش کرو، آپ کو مل جائے گا، کیونکہ شیاطین کو پہلے سے پتہ تھا کہ اس جگہ میں وہ کتابیں ضبط کی اور دفن کی پابندی کے لیے، تو جا کر جب معلومات کیا تو واقعی وہ کتابیں تو پڑی ہوئی تھی، لیکن حضرت نے تو پابندی کے لیے اور ضبط کرنے کے لیے وہاں دفن کیا تھا، تو ان کے ذہن میں وہ شبہ پڑ گیا کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی جادو پر چلتی تھی، اور شیاطین اور یہود یہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بدنام کرتے تھے اور ان کی طرف جادو کی نسبت کرتے تھے۔ اس آیت میں اسی بات کی تردید ہے۔ واتبعوا، اور یہ لوگ چلے، مطلب یہ ہے کہ آیت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اس بات پر ان پر زجر اور ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، پس پش ڈال دیا، اور دوسری زجر اس بات پر بھی ہے کہ واتبعوا، ساتھ ساتھ صرف اللہ کی کتاب ہی کو نہیں چھوڑا بلکہ غلط علوم کے پیچھے، شرکیات اور کفریات اور جادو کے پیچھے پڑ گئے اور غلط علوم کی ترویج کرنے لگے، یہ ان کی مزید قباحت اور خباثت ہے۔ واتبعوا، یہ چلے ماں اس چیز کے پیچھے، تتلو شیاطین، جس کو شیطان پڑھتے تھے، علی ملک سلیمان، یا علی بمعنی فی کہ یعنی فی عہد ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے زمانے میں شیطان انسان اور جنات جو پڑھتے تھے اور رائج کرتے تھے اور لگاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی پر، یا علی بمعنی مقابلہ کہ ہے کہ جس کو پڑھتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے مقابلے میں، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف جادو سے اور ان کی نسبت اس کے خلاف یہ کام کرتے تھے۔ یا تتلو کا بعض نے معنی کیا تکذبو، جو جھوٹ باندھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے خلاف۔ وما کفر سلیمان، اور کفر نہیں کیا سلیمان نے، اصل تو نفی سحر کی ہے، جادو کی ہے، لیکن کفر کا ذکر کیا کیونکہ سحر جو ہے اس سے انسان کافر ہوتا ہے، تو مطلقاً معنی کسی قسم کا کفر نہیں کیا تو جادو بھی نہیں کیا، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، یعنی جادو نہیں کیا، ولیکن شیاطین، لیکن شیطان جو کہ انسان اور جنات تھے، کفروا، انہوں نے کفر کیا، معنی یہ جادو کرتے تھے اور سکھاتے تھے، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ لفظ سحر جو ہے اس کا معنی ہے جادو، اور سحر بمعنی جھوٹ کے بھی ہے، اور سحر سحارہ یا سحر سحری کے وقت کو بھی کہتے ہیں جو رات کا آخری حصہ ہے، اور مسحور یہ سحر سے مشتق ہے بمعنی جو انسان کھاتا ہے، یعنی پیٹ میں بہت کھانے والا، اس کو بھی مسحور کہا جاتا ہے۔ تو سحر کے بہت سارے معنی ہیں، سحر کی تعریف اور سحر کی بہت ساری اقسام ہیں، اس میں ایک قسم ہے نظر بندی،
جس کو فرعون کے زمانے میں تھا، مسمرزم کہتے ہیں، یعنی حقیقت میں کچھ نہیں ہے، ویسے آنکھوں کے اوپر ایسی نظر بندی ہوتی ہے کہ خیال پر اثر ہوتا ہے، تخیل اور خیال میں چیز اور نظر آتی ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہوتی ہے۔ اس طرح کا سیر انبیاء علیہ السلام پر بھی کیا گیا ہے اور نبی علیہ السلام پر بھی کیا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ کے اندر اسی کا ذکر ہے۔ تو گویا کہ سحر جو جادو ہے، اس کا اثر ہے، اس کی حقیقت ہے، اور اس میں احادیث بھی ہے اور اس میں قرآن مجید کی آیتیں بھی ہے۔ ایک آیت تو یہ ہے کہ من شر النفاثات فی العقد، یہ شر مضاف ہے نفاثات کی طرف، کہ پھونک مارنے والوں کے شر سے اللہ حفاظت فرمائے، تو اس سے مراد یہی جادوگر ہے جو جادو پھونک مارتے ہیں جادو کر کے۔ تو شر جو مضاف ہے اس کا اثر ہے مضاف الیہ کے اندر، گویا کہ یہ آیت دلیل اس بات پر کہ جادو کا اثر ہے۔ اور اسی آیت کے اندر جو سورہ بقرہ کی ہے، اسی آیت نمبر 102 کے اندر بھی ہے ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ وہ مرد اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالتا تھا، تو معلوم ہوا کہ سحر کے اندر اثر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سحر تو کفر ہے اور غلط چیز ہے اور اس میں اثر نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا، کوئی چیز آدمی کسی سے چوری کر کے لے آئے، روٹیاں، اور وہ غصب کی اور چوری کی روٹیاں جو غلط طریقے سے لائے، اس کسی کو کھلائے تو اس سے بھوک مٹ جاتی ہے، یعنی یہ تو دنیا ہے اور یہ دار الاسباب ہے۔ اللہ نے کفر اور شرک کے اندر بھی اثر رکھا ہے اور اس سے بھی برا اثر پڑتا ہے، اور سحر کے اندر بھی اللہ نے اثر رکھا ہے، تو اس کے اندر اثرات ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ کی کتاب ہے السر المکتوم فی مخاطبۃ النجوم، یہ سحر کے بارے میں بڑی تفصیلی کتاب ہے، اور اس کے اندر سحر کی تمام اقسام اور وہ چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ کتاب کی نسبت امام راضی رحمہ اللہ کی طرف بھی کرتے ہیں لوگ، لیکن واللہ اعلم، لیکن یہ کتاب اس موضوع کے اوپر بڑی تفصیل ہے، السر المکتوم فی مخاطبۃ النجوم، اس کو دیکھا جائے تو سحر کی تحقیق